السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی اہم بات، بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ضروری باتوں پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اکثر نوجوان لوگ گانوں میں جو گانا گاتے ہیں، جو گانا سنتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیا گیا ہے جو کفر کی طرف انسان کو ڈھکیلتا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس طریقے سے اشعار، اس طریقے سے گانے کہنے کے بعد انسان مسلمان سے، ایمان سے جو ہے پھر جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں کی طرف آپ کو میں رغبت دلانے کی کوشش کروں گا۔ گانوں کے 34 کفری اشعار ایسے ہیں جو میری معلومات کے حساب سے کہ اگر انسان اس کو گائے، انسان اس کو سنے تو انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیتا۔ پہلا یہ ہے کہ سیپ کا موتی ہے تو یا آسمان کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اس شعر میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھولنا یہ یا پھر بہکنا یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کو پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے، جو کہ کفر ہے۔ تیسرا شعر ہائے تجھے چاہوں گی اپنا خدا بنائیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا، جو کہ صریح کفر ہے۔ چوتھا شعر دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جسے جیسے کہو ویسے چاہوں۔ یہ بھی ایک گانے کا شعر ہے۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کو پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے، اور سجدہ کا بھی اذن طلب کیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کیا ہے؟ کفر ہے۔ پانچواں گانے کا شعر ہے تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں 2 صریح کفریات ہیں۔ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا گیا، اور دوسرا غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چھٹے گانے کا شعر یہ ہے کہ یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں۔ دوستو، اس مصرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل جو ہے کافر و مرتد ہو گیا، کافر مرتد ہو جائے گا اور ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ساتواں شعر یہ ہے کہ کیسے کیسے کو یاد، کیسے کیسے کو دیا ہے، ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپر پھاڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ مصرع ثانی میں معاذ اللہ چھپر پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتاً بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدائے تعالیٰ کی مبارک شان میں سخت ممنوع ہے۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجسام کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا ہے تب تو پھر کیا ہے؟ یہ سری کفر ہے۔ رب کائنات جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ 8واں شعر گانے کا ہے کہ بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرع ثانی کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا ہے، جو کہ سری کفر ہے۔ 9واں شعر ایک گانا کا ہے دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ معاذ اللہ، یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے میں صدمہ سہا تم بھی صدمہ سہ کے دیکھ۔ اس طریقے سے اعتراض بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ہیں جو کہ یہ کفر ہے۔ 10واں شعر ایک گانے کا ہے کہ دنیا بنانے والی کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ 11واں شعر ایک گانے کا ہے اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ مذکورہ شعر میں 3 صریح کفریات ہیں۔ اس میں رب کائنات کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض، دوسرا اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام، اور تیسرا رشوت کھانے کا اتمام یعنی تہمت ہے۔ 12واں شعر ایک گانے کا ہے کہ اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ، اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین کرنا یہ سری کفر ہے۔ 13واں شعر ایک گانے کا ہے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ۔ اس شعر کی دوسرے مصرع میں کہا گیا خدا تبارک و تعالیٰ بھی نہ جانے، یہ بات سری کفر ہے۔ 14واں شعر ایک گانے کا ہے خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، معاذ اللہ۔ اس شعر میں معاذ اللہ کئی کفریات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت نہیں دیکھتا، اور دوسرا یہ کہ اس بے حیا کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنایا، معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے۔ تیسرا کس نے بنایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو نہیں معلوم۔ چوتھا سوچتا ہوگا۔ پانچواں خدائے تعالی آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی مکان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے، اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے، کسی اور کو خالق ماننا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کا انکار ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے۔ یہ سب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں، قائل کافر و مرتد ہو گیا، یوں ہی خدا تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ 15واں ایک شعر گانے کا رب نے مجھ پر ستم کیا کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دے دیا ہے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم ٹھہرایا گیا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کیا گیا۔ 16واں شعر ایک گانے کا تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ۔ اس شعر میں 2 صریح کفریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا۔
17واں ایک شعر ہے ایک گانے کا، اور میرے ربا ربا رے ربا یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا۔ اس کفریات سے بھرپور شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ 18واں ایک شعر گانے کا ہے، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں دو صریح کفر ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مخلوق کو خدا کہنا، اور دوسرا پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا۔ 19واں ایک شعر ہے گانے کا، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا، یہ صریح کفر ہے۔ 20واں شعر ایک گانے کا ہے، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ اس شعر میں پتھر کی بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضا مندی بھی ہے، یہ بھی صریح کفر ہے۔ 21واں شعر ایک گانے کا ہے، مجھے بتا اور جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر کا حکم ہے، اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہو تو صریح کفر ہے، اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ 22واں شعر ایک گانے کا ہے، ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا۔ اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے۔ 23واں شعر، اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا پردے میں ہے، بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اس چکر میں ہیں۔ اس شعر میں رب العالمین کو مجبور و بے بس اور دھوکہ کھا جانے والا کہا گیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ 24واں شعر ایک گانے کا ہے، اب یہ جان لے یا رب، یا ایمان لے یا رب، دو جہان لے یا رب، یا خدا فنا یہ دل ہوا فنا۔ اس شعر کے اس حصے ایمان لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے، جو کہ کفر ہے۔ فتویٰ تاتار خانیہ میں ہے کہ جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا۔ فتویٰ تاتار خانیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 407۔ 25واں شعر جو ایک گانے کا ہے، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے۔ اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے رے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو خداوند قدوس معاذ اللہ دیوانہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ اس اللہ عز و جل کی شان عالی میں کھلی گالی اور کھلا کفر و ارتداد ہے۔ فتویٰ تاتار خانیہ میں ہے کہ جو اللہ کو ایسے وصف یعنی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے، یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ فتویٰ تاتار خانیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461۔ 26واں شعر ہے ایک گانے کا، جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو نہیں، پیار کو بدنام تو نے کیا ہے،
جسے میں نے پوجا مسیحا بنا کر نہ تھا یہ پتہ پتھروں کا بنا ہے۔ اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار، اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ صدر الشریعہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں جو بطور تمسخر اور ایسے ہی مذاق میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 173۔ 27واں شعر ہے رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے، تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں کا خدا مانا گیا ہے جو کہ کھلا کفر و شرک ہے۔ 28واں شعر ہے تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرنے کے ارادہ کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ 29واں شعر محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا ہوگا۔ یہ بھی جو ہے خفیہ کلامات میں ملوث ہیں۔ تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا ہوتا، تو رویا تو ہوگا۔ یہ بھی جو ہے کفر میں جو ہے ملوث ہیں۔ یہ بھی شعر میرے حال پہ یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ یہ بھی کفر میں ملوث ہیں۔ اس طریقے سے ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رونا ممکن مانا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہا گیا، اسے محکوم مانا گیا، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا جو کہ یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو جملہ مسلم بھائی کو دین اسلام پر، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق و رفیقت فرمائے، خاص کر کے کفریہ الفاظ بولنے سے ہمیں جو ہے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔